السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی کرن کتاب کا سبق انوکھا بادشاہ کی پڑھائی کریں گے۔ تو چلیے اپنی کرن کتاب کا صفحہ نمبر 56 سے لے کر 58 تک کھول لیجئے اور سبق انوکھا بادشاہ کی پڑھائی کے لیے تیار ہو جائیے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہانی کو درست تلفظ اور تاثرات کے ساتھ پڑھ سکیں اور کہانی کے ذریعے ذمہ داری کا احساس اجاگر کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی ایک ایسے حکمران اور بادشاہ کی کہانی ہے جو اپنی رعایا یعنی اپنی عوام کا بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ اپنے دور حکومت میں راتوں کو اٹھ کر اپنی عوام کا حال جاننے کے لیے گلی گلی گھومتا پھرتا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، یہ بادشاہ اور حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو چلیے آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیسے حکمران اور کیسے انسان تھے۔ پیارے بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور لقب فاروق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے بادشاہ اور ایک عظیم انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور صحابہ میں سے ایک تھے۔ پیارے بچوں، یہ ایک ایسے بادشاہ تھے جو اپنے دور حکومت میں اپنے کندھوں پر پانی کی مشک بھر کے بیواؤں اور یتیموں کے گھر پانی پہنچاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر چٹائی بچھا کر اپنی رعایا یعنی اپنی عوام کے مسئلے مسائل سنتے اور رات کے اندھیرے گہرے ہوتے تو اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے نکل پڑتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی رعایا کی بھوک کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دہ ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات بھی بہت اہم ہیں جن کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رفیق تھے، ساتھی تھے۔ کیسر و کسریٰ دنیا کی دو بڑی سلطنتوں کا خاتمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عدالت کے ایسے بے مثال فیصلے ہوئے جن کا چرچا سارے عالم میں پھیل گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا پرچم لہرایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف نے تمام دنیا میں لوگوں کو حیران کر دیا۔ تو پیارے بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان بھی بہت زیادہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے۔ اسی طرح سلام میں ہمیشہ پہل کرو، دوسروں کو مجلس میں جگہ دو اور ایک دوسرے کو بہترین ناموں سے پکارو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کم کھانے میں صحت اور کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آج آپ نے جانا۔ تو چلیے آئیے
اب ہم آپ کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کا سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ تو چلیے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر آج کی تاریخ ڈالیے، 28 جنوری 2021 لکھیے، جماعت کا کام لکھیے اور دن میں لکھیے جمعرات۔ جی ہاں، آج آپ اپنا صفحہ نمبر 56 کھولیں گے اور آج سبق انوکھا بادشاہ کی پڑھائی کریں گے۔ دوران پڑھائی مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھے جائیں گے۔ تو چلیے اپنی پینسلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیے اور میرے ساتھ پڑھائی کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ کون ہیں اتنی رات کو جب سب اپنے گھروں میں آرام کی نیند سو رہے ہیں؟ یہ اپنے ہاتھ میں عصا اٹھائے شہر کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ عصا چھڑی کو کہتے ہیں۔ ایک گھر کے سامنے رک گئے ہیں کیونکہ گھر میں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ خاتون کہہ رہی ہیں، بس بیٹا ابھی پک جائے گا، تم سو جاؤ، پک جائے گا تو اٹھا دوں گی۔ بچے روئے جا رہے ہیں۔ کھٹ کھٹ وہ دروازہ بجا رہے ہیں۔ کھٹ کھٹ کھٹکھٹانے کی آواز، دروازے کو کھٹکھٹانے کی آواز۔ اگلے صفحے پر آئیے۔ کون ہے؟ خاتون پوچھ رہی ہیں۔ کیا بات ہے؟ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں۔ انہیں بھوک لگ رہی ہے اس لیے رو رہے ہیں، خاتون جواب دیتی ہیں۔ دروازے کی جھری میں سے، جھری شگاف کو کہتے ہیں یا درز کو، یعنی دروازے میں ہونے والے سوراخ میں سے چولہا اور اس پر رکھی ہنڈیا نظر آ رہی ہے جس سے بھاپ بھی نکل رہی ہے۔ بھاپ پانی کے ابلنا جو اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ لیکن آپ کچھ پکا تو رہی ہیں، یہ کب تک پک جائے گا؟ وہ پوچھتے ہیں۔ کچھ کھانے کو نہیں ہے، یہ صرف پانی ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے رکھا ہے۔ بہلانا مصروف کرنا، تاکہ یہ سمجھیں کہ کچھ پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ خاتون آہستہ سے جواب دیتی ہیں۔ یہ جواب سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ تیزی سے دارالصدقہ جہاں لوگ صدقے کا مال جمع کراتے ہیں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ لمبے چوڑے عظیم انسان عرب کے بادشاہ، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دارالصدقہ کا ملازم سو رہا ہے، وہ اسے اٹھائے بغیر ایک بڑا تھیلا اٹھاتے ہیں۔ اس میں کچھ آٹا، گھی، چربی، کھجوریں، کپڑے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ تھیلا بھر جاتا ہے۔ کچھ پیسے بھی لیتے ہیں۔ ملازم اسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ انہیں دیکھ کر فوراً، اگلے صفحے کی جانب آئیے، اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، آپ مجھے کہتے میں یہ کام کر دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس یہ تھیلا اٹھا کر میرے کندھے پر رکھ دو۔ اسلم کہتا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ نہیں اسلم، میں ہی اس کو اٹھا کر چلوں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی یہ حساب لیں گے۔ حساب کسی چیز کا اعداد و شمار یا گنتی کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ملک کے ہر انسان اور حیوان جانور یا مویشی کا خیال رکھا یا نہیں۔ یہ کہہ کر سامان کندھے پر اٹھاتے ہیں اور اس کو لیے ہوئے ان خاتون کے گھر پہنچتے ہیں۔ ہنڈیا لے کر اس میں کچھ چیزیں ڈال کر چولہے پر چڑھاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ڈوئی چلاتے رہتے ہیں۔ لکڑیوں کا چولہا ہے اس لیے خود پھونکے مار کر آگ تیز کرتے رہتے ہیں۔ اس کام میں داڑھی کے کچھ بال بھی جھلس جاتے ہیں یعنی آگ لگ جاتی ہے، جس سے دھواں بھی دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ کھانا پک جاتا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ سے ان کے لیے
ڈوئی سے کھانا نکال کر بچوں کو کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ان خاتون کا شوہر نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ماہانہ خرچہ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ پھر ان کو یہ پریشانی نہ ہو۔ لوگوں کا ایسا خیال رکھنے والے بادشاہ کی کوئی اور مثال نہیں ملتی، جو کوئی بھی لوگوں کا ذمہ دار بنے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا حاکم۔ حاکم حکم کی جمع بادشاہ یا حکمران کو کہتے ہیں، ہو یا افسر ہو، اسے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی طرح لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق ایک حکمران اور بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی رعایا کا کس طرح سے خیال رکھتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آج کل کے بادشاہ اور حکمرانوں کو بھی اپنی رعایا کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو چلیے آئیے ایک بار پھر اس سبق کو میرے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو اس سبق کی بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے۔ جی، سبق ہے آپ کا انوکھا بادشاہ۔ ایک بار پھر اس سبق کی پڑھائی آپ میرے ساتھ کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی کو غور سے سنیں گے اور الفاظ پر غور کریں گے۔ جو لفظ ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آیا، ایک بار پھر سنیے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کون ہے اتنی رات کو جب سب اپنے گھروں میں آرام کی نیند سو رہے ہیں، یہ اپنے ہاتھ میں عصا یعنی چھڑی اٹھائے شہر کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ ایک گھر کے سامنے رک گئے ہیں کیونکہ گھر میں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ خاتون کہہ رہی ہیں، بس بیٹا ابھی پک جائے گا، تم سو جاؤ، پک جائے گا تو اٹھا دوں گا، پک جائے گا تو اٹھا دوں گی۔ بچے روئے جا رہے ہیں، کھٹ 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 وہ دروازہ بجا رہے ہیں۔ کون ہے؟ خاتون پوچھ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں، انہیں بھوک لگ رہی ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ خاتون جواب دیتی ہیں، دروازے کی جھری میں سے چولہا، اس پر رکھی ہنڈیا نظر آ رہی ہے جس سے بھاپ بھی نکل رہی ہے، لیکن آپ کچھ پکا تو رہی ہیں، یہ کب تک پک جائے گا؟ وہ پوچھتے ہیں۔ کچھ کھانے کو نہیں ہے، یہ صرف پانی ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے رکھا ہے۔ بہلانے کے لیے یعنی مصروف رکھنے کے لیے رکھا ہے تاکہ یہ سمجھیں کہ کچھ پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ خاتون آہستہ سے جواب دیتی ہیں۔ خاتون کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس نے چولہے پر صرف پانی رکھا ہوا ہے، جو پانی پک رہا ہے اور بچوں کو بہلانے کے لیے ماں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ کھانا ابھی پک جائے گا۔ تو چلیے آگے دیکھیے۔ یہ جواب سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ تیزی سے دارالصدقہ، جہاں لوگ صدقے کا مال جمع کرواتے ہیں، کی طرف چل پڑتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ لمبے چوڑے عظیم انسان، عرب کے بادشاہ، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی جانا کہ حضرت عمر فاروق ان کا نام اور لقب تھا فاروق۔ دارالصدقہ کا ملازم سو رہا ہے، وہ اسے اٹھائے بغیر ایک بڑا تھیلا اٹھاتے ہیں۔ اس میں کچھ آٹا، گھی، چربی، کھجوریں، کپڑے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ تھیلا بھر جاتا ہے۔ کچھ پیسے بھی لیتے ہیں۔ ملازم اسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ انہیں دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، آپ مجھے کہتے میں یہ کام کر دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
بس یہ تھیلا اٹھا کر میرے کندھے پر رکھ دو۔ اسلم کہتا ہے یہ میں آپ کے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ نہیں اسلم، میں ہی اس کو اٹھا کر چلوں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی یہ حساب لیں گے۔ حساب یعنی کسی بھی چیز کا اعداد و شمار یا گنتی، کہ میں نے اپنے ملک کے ہر انسان اور حیوان کا خیال رکھا یا نہیں۔ تو حیوان کہتے ہیں کسی جانور یا مویشی کو۔ یہ کہہ کر سامان کندھے پر اٹھاتے ہیں اور اس کو لیے ہوئے ان خاتون کے گھر پہنچتے ہیں۔ ہنڈیا لے کر اس میں کچھ چیزیں ڈال کر چولہے پر چڑھاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ڈوئی چلاتے رہتے ہیں۔ لکڑیوں کا چولہا ہے اس لیے خود پھونکے مار کر آگ تیز کرتے رہتے ہیں۔ اس کام میں داڑھی کے کچھ بال بھی جھلس جاتے ہیں۔ جھلس جانا، کچھ آگ لگ جانا، کم آگ لگ جانا، جس سے جھلس جانا کہتے ہیں، جن سے دھواں بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ کھانا پک جاتا ہے، پھر اپنے ہاتھ سے ان کے لیے ڈوئی سے کھانا نکال کر بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک کہ بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے ان خاتون کا شوہر نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ ایک بیوہ خاتون ہوتی ہیں اور ان کے خاوند جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کا ماہانہ خرچہ باندھ دیا جاتا ہے، یعنی ان کو ماہانہ مہینے کا خرچہ دیا جاتا ہے تاکہ پھر ان کو یہ پریشانی نہ ہو۔ تو پیارے بچوں، یہ تو تھی حضرت عمر فاروق کی کہانی۔ تو آپ نے سنا کہ لوگوں کا ایسا خیال رکھنے والے بادشاہ کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ جو کوئی بھی لوگوں کا ذمہ دار بنے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ چاہے وہ بادشاہ ہو، حاکم ہو یا افسر، اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہی لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہانی پڑھی، اس کو ایک بار پھر خود سے پڑھیے گا اور اگلے سوال کی جانب آئیے۔ تو بتائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون کی مدد کیسے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق نے خاتون کی مدد کیسے کی؟ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے کہانی میں پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ خاتون کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اس نے بچوں کو بہلانے کے لیے خالی ہنڈیا چولہے پر چڑھا رکھی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالصدقہ سے کچھ مال لیا۔ دارالصدقہ کسے کہتے ہیں بتائیے؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک، جہاں لوگ صدقے کا مال جمع کرواتے ہیں وہاں سے کچھ سامان لیا، جس میں آٹا، گھی، کھجوریں شامل تھیں۔ اس کو تھیلے میں بھر لیا اور اس خاتون کے گھر گئے، جہاں پر اس کی ہنڈیا میں کچھ سبزی ڈال کر چولہے پر چڑھائی، لکڑیاں جلائیں اور اس کے گھر کھانا بنایا۔ جب کھانا بن گیا تو بچوں کو ڈوئی سے کھانا نکال کر پلیٹ میں ڈال کر کھلایا، بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ ایسے بادشاہ اور حکمران کی کہانی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو امید کرتی ہوں آج کا یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ خود بھی اس کی پڑھائی کیجئے، سبق کے مشکل الفاظ کو دیکھیے، اگر الفاظ کی سمجھ نہ آئے تو اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سنیے اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ امید کرتی ہوں آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔